السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، فَإِن پھر اگر، فا کے معنی پھر، ان اگر، لم نہ، تَأْتُونِي تم لائے میرے پاس۔ یہ جو تَأْتُونِی ہے آخر پہ جو چھوٹی یہ کی ضمیر ہے، اس کا مطلب میرے پاس۔ تَأْتُونِی تم نہ لائے میرے پاس، بے ہی اس کو، فلا کیلا لکم، فلا پس نہ، کیلا ماپ ہوگا۔ کیلا کو میں نے کل بھی بتایا، کلو کو آپ یاد رکھیں، کلو سے ماپتے ہیں ہم، تو کوئی ماپ نہ ہوگا لکم تمہارے لیے، ہندی میرے پاس، ولا اور نہ، تقربون تم میرے قریب آنا۔ تقربون کو دیکھیں تو تا کے معنی تم، آخر میں واو نون جمع کی علامت، اور اصل میں واو الف تھا جو جمع کی علامت تھا، اور نون لگنے سے یہ الف ختم کر دیا گیا، تو قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قرب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قریب، قریبی، قرب، قرب و جوار، یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نزدیکی کے لیے۔ تقربون قرابت داری بھی کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں رشتہ داروں کے لیے۔ تم میرے قریب آنا، پیچھے نہ ہے تو نہ آنا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہ ہوگا اور تم میرے قریب نہ آنا۔ قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ سنراودو سین ان قریب، نون کے معنی ہم، راود آمادہ کریں گے یا پھسلائیں گے۔ آپ نے یہ اسی صورت میں پہلے بھی پڑھا ہے۔ ان ہو اس کے بارے میں، ابا ہو اس کے باپ کو، ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے، آمادہ کریں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، تو واو نون آخر میں ہے تو جمع کی علامت۔ لام کا مطلب ضرور، تاکید کے لیے ہے، ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ ہم یعنی ہے، پیچھے ہے انا، بے شک ہم ضرور ایسا یہ کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان سب نے کہا، ان قریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں، یعنی اس کے باپ کو اس کے بارے میں سے مراد ہے بنیامین کو کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ لانا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کو ہم پھسلائیں گے، آمادہ کریں گے، اور بے شک ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ وقال اور کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ لفتیانی وقفہ کریں گے تو پڑھیں گے لفتیانی، تو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے لفتیانی، لفتیانی ہجعلو، تو ہم اتنا ترجمہ کریں گے لام سے، فتیان جوان، نو عمر جوان لڑکے، اور یہ غلام اور خدمت گزاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیچھے بھی آپ نے یہ پڑھا ایسی صورت میں۔ لفتیان ہجعلو اپنے جوانوں سے، اپنے ملازموں سے، خدمت گزاروں سے،
इजालू तुम रख दो, जाला मानी करना होता है, बिदातहुम उनकी पूंजी, हम उनकी, बिदा आपने इसी सूरत में पीछे एक दो दिन पहले पढ़ा था, मैंने बताया था गोश्त के बड़े टुकड़े को बिदा कहते हैं, बा द्वाद आइन, इसका माना हिस्सा, पूंजी, वो रकम या वो माल जो तिजारत के लिए अलग कर लिया जाए, इनकी पूंजी, वो जो लाए थे गंदम खरीदने के लिए, फी रिहाल हिम उनके सामान में, फी में हिम उनके रिहाल, रिहाल जो है इसको याद रखने के लिए रेहल का लफ्ज़ आप याद रखें। आप कुरान मजीद को रखते हैं पढ़ने के लिए, लकड़ी के बने होते हैं, उसे रेल कहते हैं, रेहलाम। और रेल की शक्ल कैसी होती है? रेल की शक्ल बिल्कुल उस कचावे जैसी होती है जो ऊँट के ऊपर रखा जाता है, जिसके ऊपर सामान लाते हैं, तो उसी मुनासबत से इसको रेल कहते हैं। और यहाँ इसका समान माना इसलिए किया गया है कि असल में ये जो रेल है, राहालाम, ये ऊँटों पर वो जो लादे जाते हैं उनके ऊपर सामान ही लादा जाता है, और इससे लफ्ज़ रेहलत भी बनता है। जो बंदा फौत हो जाए हम कहते हैं रेहलत फरमा गया है, असल में इसका माना सफ़र करना भी है, और सफ़र चूँकि तजारत के लिए किए जाते थे तो ये लफ्ज़ इस तरह इन मानों में इस्तेमाल होने लगा। तो बहरहाल ये सामान इसका माना यहाँ करेंगे हम, फी रिहालिहिम उनके सामान में, लअल्लहुम यारिफूनहा, लअल्लहुम ताकि वो, यारिफूनहा या के मानी वो, आइन राफा पीछे भी आपने पढ़ा इसी सूरत में, आरिफा, आरिफ लड़कों के नाम भी रख लेते हैं लोग, और आरिफा सिद्दीकी जैसे मशहूर नाम है पाकिस्तान की एक डॉक्टर का, तो पहचान करने वाला, मुआरफ ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, तो यारिफूनहा ताकि वो पहचान लें इसे, इज़ा इज़न कलबू जब वो वापस जाएं, इज़ा जब, इनकलबू जो है वाओ अलिफ जमा की लामत है, और इनकलाब का लफ्ज़ तो आपने सुन रखा है उर्दू का, ये अब यहाँ से बनेगा जब इंसान बिल्कुल कोई बाजी पलट देता है तो उसे इनकलाब कहते हैं। तो इंसान पहले सफ़र पे कहीं जा रहा था, वहाँ से वो सामान लेके वापस आया, तो एक तरह का इनकलाब है, वो पलट गया है बिल्कुल मुखालिफ समत में। वो जब सब वापस पलटें, इला अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, अहल अहल व अयाल हम इस्तेमाल करते हैं, घर वाले या अहल मोहल्ला, लअल्लहुम यरजिऊन शायद वो फिर लौट आएँ, यरजिऊन रुजू करना, राजीम आइन, रजू करना होता है लौटना, बंदा गलती से रजू करता है तो बैक आता है, वाव नून जमा की लामत है। बा मुहावरा तर्जमा देखिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुलाजमों से या अपने जवानों से कहा कि उनके सामान में, किनके भाइयों के सामान में, उनकी पूंजी को रख दें, जो वो रकम लेके आए थे वो उन्होंने चुपके से उनकी गंदम में रख दी, ताकि ये जब अपने घर वालों में वापस लौटें तो इसको पहचान लें, किसको, पूंजी को, और शायद वो फिर लौट के आएँ। 3 आयतें पूरी हुई। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। आज के सबक को भी कल के सबक से मिलाना होगा, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें पूरा देता हूँ और मैं मेहमानों की कदर करने वाला हूँ, और तुम अपने भाई को, जो बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है, उसको भी लेके आना, क्योंकि महसूस ये होता है कि आप अफराद के लिहाज से ऊँटों के का एक एक सामान दे रहे थे, एक फर्द को एक ऊँट का सामान दे रहे थे, तो उन्होंने मुतालबा किया होगा कि हमारा भाई घर में है, तो आपने कहा उसको भी लाना। तो आज के सबक में वहीं से बात शुरू होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि अगर तुम उसको मेरे पास ना लाए, अपने भाई को, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं दूंगा।
یعنی پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا آئندہ دوبارہ، اور میرے پاس تمہارے لیے کوئی معاف نہیں ہوگا، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، یعنی تم میرے ملک میں مصر میں نہ آنا سامان لینے کے لیے، ہم آپ کو نہیں دیں گے آپ اپنے بھائی کو اگر نہیں لائیں گے۔ اس میں یہ سوچا ذہن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو کیا بھائیوں کو یہ شک نہ پڑا کہ یہ اتنا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس بھائی کو ساتھ لائیں؟ ان کا کیا تعلق ہے بنیامین کے ساتھ؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بھائی گھر میں ہے، تو یوسف علیہ السلام اس انداز میں کہہ رہے تھے کہ اگر تم بھائی کو لے آئے تو پھر تو تم سچے ہو اپنی بات میں اور تمہیں دوں گا، اگر تم بھائی کو نہ لائے، اب تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، تو میں تو اس کا حصہ بھی دے رہا ہوں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے بنیامین کا حصہ بھی دے دیا جب انہوں نے کہا ہمارا بھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹوں پہ ہم اعتبار نہیں کرتے، پھر ہم آپ کو آگے نیکسٹ نہیں دیں گے۔ بظاہر یہ وہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے بہت ہی زور دے کر ارشاد فرما دیا کہ اس کو لے کے آؤ گے تو ملے گا، ورنہ تم فارغ رہو گے، ادھر قریب تک نہ آنا اور تمہیں معاف نہیں ملے گا۔ اور وجہ اس کی جھوٹ تھی کہ آپ جھوٹے ہیں آپ، تو پھر ایسوں کو ہم نہیں دیتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اب دیکھیں ان کا انداز، دیکھیں ان کا انداز بتا رہا ہے کہ ستیلے بھائی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو خود انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو اب اس بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے باپ کو ان قریب پھسلائیں گے، آمادہ کریں گے اس کے بارے میں، اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ ضرور تو اس لیے کہا کہ ہمیں غلہ چاہیے، وہ آئے گا تو ہمیں غلہ ملے گا، لیکن یہ کہا کہ اس کے باپ کو، حالانکہ یعقوب علیہ السلام ان کے بھی باپ سے پیار سے بات کرنی ہو تو یوں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو آمادہ کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں جو حسد تھا وہ بھی یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے، اور ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے کہا جو خدمت گزار تھے، جو جوان ملازم تھے، کہ ان کی جو پونجی ہے، جو یہ سکے لے کے آئے ہیں، یہ ان کے سامان میں چپکے سے رکھ دینا، تاکہ گھر جا کر یہ اپنے گھروں کو جائیں تو پہچان لیں کہ یہ جو سکے ہیں، یہ بادشاہ نے سکے بھی واپس کر دیے ہیں۔ اس کی بھی دو وجوہات، ایک تو آپ نے سکے اس لیے واپس کیے کہ آپ تو جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میرے باپ کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کہ چونکہ آپ دوبارہ بھی ان کو بلانا چاہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا کہ ان کے پاس اور سکے ہی نہ ہوئے گھر میں تو پھر یہ دوبارہ کیسے آئیں گے؟ یہ کہیں گے لو جی پہلی دفعہ تو بادشاہ نے ہمیں دے دیا، تو اب بغیر پونجی کے سکوں کے ہم کیسے جائیں؟ تو سکے لوٹا دیے ان کے سامان میں تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ اور دوسرا یہ اس میں تھا کہ سکے لوٹانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ گھر میں جا کے بات کریں کہ کتنا اچھا بادشاہ ہے کہ ہمیں ہمارے سکے بھی دے دیے اور غلہ بھی دے دیا، تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ یعنی دونوں طرف یہ آپ نے جو ان کے ساتھ کھیل کھیلا، یہ ویسے اللہ کی وحی سے تھا، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی فی نفس ہی بات غلط نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی ایسا ٹرک استعمال کرنا جو ٹرک حق کی طرف جاتا ہو وہ جائز ہے، لیکن اس کی اوٹ میں ہر کام میں اپنی طرف سے ہی منسوب کیے جانا اور اس طرف کھینچے جانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔